मुनफरिद मौजू लेके बैठा हूं, बहुत मुनफरिद मौजू है, और मसाइल मुश्किलात के हल के लिए एक ऐसी ताकतवर चाबी है, यूं घुमाओ और ताले खुलते चले गए, जितने भी लगे हुए हैं और जितने भी ताकतवर हैं, और जिनको दुनिया की कोई ताकतवर तरीन चीज कभी भी नहीं खोल सके। कोई चीज ऐसी नहीं जो हमें ना मिली हो, बस कोई चीज ऐसी नहीं जो ना मिली। और कहा कि कोई भी चीज लेनी हो, कोई भी चीज लेनी हो और वो हासिल करनी हो, फरिश्तों को पढ़ के हदिया कर देते हैं और फरिश्तों को कहते हैं अल्लाह से दुआ करो ये चीज हो जाए, और वो हो जाती है। क्योंकि अल्लाह के सारे काम तो फरिश्ते करते हैं। क्यों? अल्लाह फरिश्तों का मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपना अमर किया है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है हमें बताने के लिए कि फरिश्ता जाओ ये काम यूं कर दो, ये काम यूं कर दो। एक फरिश्ता है उसके जिम्मे है रोजी का निजाम, एक फरिश्ता है उसके जिम्मे है पानी का निजाम, एक फरिश्ता उसके जिम्मे है फलां निजाम। जैसे मैंने अर्ज किया, एक रिबाइल फरिश्ता है उसके जिम्मे है तो मोमनों के जाके दिलों में ठंडक डाल। ये जिसको तनाव, खिंचाव, दबाव, झंझलाट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और जिसके जदीद नाम क्या है, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, फलां फलां, ये सारे के सारे दिल के गम का नाम है, दिल के गम का नाम है। आज भी कॉल पे बताया कि बेटी है और वो बेचारी जो है बस कोई हाथ धोती है तो कई केस मेरे पास आए। मुझे एक खातून सामने बैठनी थी, कोयटा से आए, सख्त सर्दी थी, कहने लगे अम्मा सहन में बैठ के सख्त कोयटा की सर्दी में नहाती रहती है, नहाती रहती है, नहाती रहती है, ठंडा यख बर्फ पानी, और अम्मा के हाथ के गोश्त नरम फट जाता है। अम्मा कहती मैं नापाक हूं। वो कहते हैं दिल का इत्मीनान, उन्होंने कहा जी दिल का इत्मीनान हुआ है, मुझे सुकून मिला है मुझे। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने उसके लिए भी एक फरिश्ता पैदा कर दिया। या फरिश्ता, तेरा नाम रिबाइल है और तेरे जिम्मे मोमनों के दिलों में, ईमान वालों के दिलों में ठंडक पैदा करना है, सुकून पैदा करना है, चैन पैदा करना है। हाँ, तेरे जिम्मे है, जा तो मोमनों के दिलों में जा और ठंडक और सुकून पैदा कर। जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर निजाम में अल्लाह ने फरिश्ते बनाए। जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर निजाम में अल्लाह ने फरिश्ते बनाए। हर निजाम में अल्लाह ने फरिश्ते बनाए, और वो फरिश्ते हमारे निजाम को देख के चल रहे हैं। फरिश्ते मदद को आते हैं, फरिश्ते जिंदगी में शामिल हैं, हमारे हर शोबे में फरिश्ते हमारी जिंदगी के हर शोबे में शामिल हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जिंदगी के हर शोबे में शामिल हैं फरिश्ते, हर शोबे में शामिल। फरिश्ते हमारी जिंदगी के हर शोबे में शामिल। लेकिन हमसे गलती यह हुई है, गलती क्या हुई है, हमने फरिश्तों के निजाम को समझा नहीं, जिन्नात के निजाम को समझा नहीं, अल्लाह की मदद के आने के तरीकों को समझा नहीं। कसूर कहां हुआ? पहले दिन से, लहद से, महद से लेकर लहद तक अम्मा की गोद से काम शुरू हुआ कि अम्मा की गोद ने पहले दिन ये बताया ही नहीं कि फरिश्तों की जिम्मेदारी क्या है और फरिश्ते क्या करते हैं, जिन्नात की जिम्मेदारी क्या है और जिन्नात क्या करते हैं। हम कौन से अमल ऐसे करें कि फरिश्ते हमारी मदद को आ जाएं। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी तेरी फरिश्ते तेरी मदद को आज भी कतार अंदर कतार आ सकते हैं।
पर वो बदर वाली फजा पैदा कर, वो बदर वाला निजाम पैदा कर, वो बदर वाला ईमान और बदर वाला तकवा और बदर वाले आमाल पैदा कर। देख फरिश्ते तेरी मदद को आज भी आ सकते। फरिश्तों से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है। मुझे कई लोगों ने बताया, कई दुनिया ने बताया, जब से मैंने फरिश्तों के साथ, बंदों का अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने की एक कोशिश का निजाम दिया, कई लोगों ने बताया कि हमने फरिश्तों को पढ़ के हदिया किया और उनसे अर्ज किया कि हमारा यह काम करा दें। हदीस में सुनाओ, फरमाया फरिश्ते सिफारिश करते हैं अल्लाह को। जो बंदा, अब सुने, जो बंदा सेहतमंदी के दौर में सेहतमंद था, मालदार था, दौलतमंद था, न दुख न तकलीफ, कोई भी दुख तकलीफ मुश्किल नहीं थी, और वो बंदा क्या करता रहा? गौर से सुनना, सेहतमंदी, मालदारी और दौलतमंदी के दौर में, और वो बंदा क्या करता रहा? वो बंदा ये करता रहा, मालदारी सेहत कि अल्लाह से मांगता रहा, अल्लाह से मांगता रहा, अल्लाह से मांगता रहा, अल्लाह से मांगता, दुआएं करता रहा, आमाल करता रहा, अल्लाह को राजी करता रहा। अब उस पे अचानक आई कोई तकलीफ, तो यहां तक लिखा है फरिश्ते सिफारिश करते हैं, अल्लाह कोई शनासा आवाज है। लफ्ज़ पे गौर कीजिए, कौन सी आवाज? शनासा आवाज है। अल्लाह इसकी बात पे शफकत फरमाए, अल्लाह करम फरमाए और इसकी फरियाद पे गौर करें। शनासा आवाज। सुख की दुनिया में अल्लाह को याद नहीं करता, सुख होता है कोई याद नहीं करता, और जब दुख आता है और वो याद करता है तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह कोई नामानूस आवाज है, ऐसी आवाज सुनी कभी नहीं, नामानूस आवाज है, और फरिश्ते सिफारिश नहीं करते। अल्लाह फिर भी सुनता है, अल्लाह फिर भी सुनता है, अल्लाह हर हाल में सुनता है, लेकिन मैं फरिश्तों की एक अदा बता रहा हूं, अल्लाह फिर हर हाल में सुनता है। हम फरिश्तों के जरिए से अल्लाह की मदद को कैसे हासिल करें? किसके जरिए से? अब मेरा ये फिक्रा, मेरा ये लफ्ज अब याद रखें। मैंने जो थोड़ी सी गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू में को मैं इन फिक्रों के साथ समो रहा हूं। हम फरिश्तों के जरिए से अल्लाह की मदद को कैसे हासिल करें? दुआएं मांगे गई हैं, अल्लाह रहमत के फरिश्ते भेज, अल्लाह हमारी मदद के लिए अपने फरिश्ते भेज। दुआएं मांगी गई हैं, दुआएं मांगी गई हैं, अल्लाह अपनी मदद भेज, अल्लाह रहमत के फरिश्ते भेज। बारिश का पानी, मैं आज फरिश्तों में बात कर रहा हूं, गौर से समझिएगा। बारिश का पानी मुकद्दस, मोहतरम, उसमें शिफायाबी इसलिए है कि हर कतरे के साथ फरिश्ता आता है। हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, हर कतरे के साथ फरिश्ता आता है। बारिश के हर पानी के हर कतरे के साथ फरिश्ता आता। फरिश्तों से हमारा ताल्लुक कैसे बने? क्यों फरमाया फलां गुनाह करने से फरिश्ते कोसों बंदे से दूर होते हैं? क्यों फरमाया रोजेदार की मुंह की बू, जो रोजे की भूख की वजह से होती है, फरिश्ते अपना मुंह उस मुंह के साथ लगाते हैं और लगाने के बाद कहते हैं इसके मुंह से ऐसी खुशबू आ रही है जैसे मुश्क की खुशबू है, कस्तूरी की खुशबू, मुश्क की खुशबू और कस्तूरी की खुशबू। हम तो फरिश्तों से के जरिए से अल्लाह की मदद हासिल करें, अल्लाह की मदद हासिल करें। हमारे कितने तावीज़ात ऐसे हैं जिनके कोनों पे फरिश्तों के नाम लिखे हुए हैं, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, तनकाफील वगैरह वगैरह, इजराइल, कई नाम लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं? हमारे बड़े दाना थे,
دانا تھے. فرشتوں کے ذریعے سے کوئی کام نہیں نکل رہا. آپ کا کام بوجھ ہے، ذمہ داریاں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. فرشتوں کو اعمال کا ہدیہ کریں، ہدیہ کریں، ہدیہ کریں، اور ان سے کہیں ہمارے کاموں میں اللہ کی مدد شامل کریں. ہم بتائیں کیا کریں. یہ جو وظیفہ ہے، آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، یہ وظیفہ ہے. یہ فرشتوں کی مدد کو لینے کا تو وظیفہ ہے. فرشتے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں. جنات اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ کی اور بھی بے شمار مخلوق ہیں. اللہ کی اور بھی بے شمار مخلوق ہیں. سوچیں، میری اس بات کو سوچیں کہ ہم فرشتوں سے ہمارا رابطہ کتنا ہے اور فرشتوں سے ہمارا تعلق کتنا ہے. اور یہ وہ ہیں جو یہاں بھی ساتھی اور قبر کے بھی ساتھی جب سارے چھوڑ جائیں گے. حیات الصحابہ کتاب میں باقاعدہ ایک دعا ہے، اللہم یا رب جبرائیل میکائیل. دعا ہے، اللہم یا رب جبرائیل، اے جبرائیل کا رب، اے میکائیل کا رب، اے اسرافیل کا رب. مسنون دعا میں اور فرشتوں کے نام بھی ہیں. فرشتوں کو سمجھیں. آج منفرد موضوع لے کے بیٹھا ہوں، منفرد موضوع لے کے بیٹھا ہوں، بہت منفرد موضوع ہے. اور مسائل مشکلات کے حل کے لیے ایک ایسی طاقتور چابی ہے، ایسی زبردست چابی ہے. یوں گھماؤ اور تالے کھلتے چلے گئے، جتنے بھی لگے ہوئے ہیں اور جتنے بھی طاقتور ہیں، اور جن کو دنیا کی کوئی طاقتور ترین چیز کبھی بھی نہیں کھول سکے. ایک صاحب کہنے لگے، میں نے نا طارق بن زیاد کو خواب میں دیکھا. ان سے کہا کہ سنا ہے کہ آپ نے اندلس میں ساری کشتیوں کو آگ لگوا دی اور ہر چیز آپ کی جل گئی، اور فوجوں کو کہا کہ بس پھر اب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ، لو اللہ کی مدد اور لڑو، اور آپ فاتح بن گئے. موجودہ اسپین فاتح بن گئے. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ کہا یہ سچ ہے. وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے خواب میں آئے اور کہا یہ سچ ہے، یہ سب کچھ ہوا، پر میں نے اللہ کی مدد اللہ کے فرشتوں کے ذریعے حاصل کی. اور اللہ کو کہا کہ اللہ اپنے فرشتے بھیج اب، اور اللہ نے پھر اپنے فرشتے بھیجے. اللہ نے اپنے فرشتے میں میرے ساتھ بھیجے. اچھا جی، ایک اور چیز سنیں جی. کہنے لگے بندے کو نا 1.5 لاکھ کی ضرورت تھی. مجھے کہتے 1.5 لاکھ کی ضرورت تھی. سنیں، اگر آپ کو بھی ضرورت ہو نا، آپ بھی یہ کر لینا. کہنے لگے مجھے 1.5 لاکھ کی اشد ضرورت تھی، اشد ضرورت تھی. تو اور کہتے ہیں اگر یہ رقم نہ ملی تو میرے حالات بہت خراب ہو جائیں گے، وعدہ خلافی بھی ہوگی اور میری کچھ چیزیں ضبط بھی ہو جائیں گی، یہ بھی ہو جائے گا. یہ خوف تھا مجھے. کہنے لگے میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا تھا نماز صلاۃ الحاجت کا، اور سوائے اس کے مجھے کوئی راستہ نظر نہ آیا. دن کے 10 بجے کا وقت تھا. اچھی طرح وضو کیا، مسجد میں نے چاشت کی نیت بھی کر لی، حاجت کی بھی نیت کر لی، صلات توبہ کی نیت بھی کر لی، اور قبولیت سب نیتیں کر کے میں نے سلام پھیرا. 2 نفل پڑھے حاجت کے، پھر سلام پھیرا. پھر اتحیات کے بعد میں نے 152 بار سورۃ علم نشرح پڑھی اور دعا مانگی. سلام پھیرا، سورۃ علم نشرح پڑھی 152 بار اور دعا مانگی. میں بیٹھا اللہ کے روبرو اور اللہ سے مانگ رہا تھا کہ اللہ اگر تو نے مجھے ابھی نہ دیے نا، میں مر جاؤں گا. اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے، اللہ میرے مسئلے حل کر دے، اللہ میری مشکل دور کر دے. یہ اللہ سے مانگنا ہے، یہ مانگنا، یہ اللہ سے مانگنا ہے.
یہ ساری کی ساری میں آپ کو توحید بتا رہا ہوں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ اللہ کی طرف لگاؤ. یہ ساری وہی بتا رہا ہوں. یہ اللہ سے مانگ رہا ہوں. تقریباً کوئی تھوڑی دیر ہی نہ گزری ہوگی، میری بیوی کی آواز آئی کہ ہمارے پاس 1.5 لاکھ ہو گیا ہے انتظام. اللہ کا شکر ہے، رقم کا انتظار ہو گیا ہے. آپ آ جائیں. میں خوش ہو گیا. اللہ نے غیب سے انتظام کر دیا. ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، اور پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھیں، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے. سوچیں، ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی. پھر آپ نے نہیں پڑھی. اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں. انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین. آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی. کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے. یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے. اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں. یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے، اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے. اس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے. انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے. جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا. سوچیں، اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو. عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے. اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے. اس پہ 100% یقین ہو. اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا. اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک کے پڑھتے ہیں، اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں. میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں. اللہ نے یہ موقع دیا ہے رمضان کا. آج پہلا روزہ ہے اور پہلی سحری ہے، اور پہلے روزے اور پہلی سحری میں اتنا طاقتور عمل کیا ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگی. ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں. اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت. ایک دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا. فرمایا جہاں 40 پردیسی 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیشیوں کا ہے، 90% مجمع. اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں.
فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع، اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے۔ کوئی شک تو نہیں؟ کیوں اللہ والے میری طرف دیکھیں، سونے کی حالت یہ ختم کریں، یقین کامل ہے، پھر مانگیں کیا؟ سوچنا۔ جب سخاوت کی، سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ چیز مانگیں جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا۔ مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے، تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے۔ ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا، ایمان نہ ملا۔ اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگنا۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے دیکھا اور دور سے دیکھ کے اس کے بارے میں فرمایا، اے شخص اگر میرے پاس نہ آ تو اچھا ہے، آیا ہے تو آ جا۔ خدام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، خدام اسے روکنے کے لیے خدام اٹھے، فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بیٹھا تو کہا کہ تیری پیشانی پہ
شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ دو افراد ہیں، یا سعید ہیں یا شقی ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے جو اگر شقی ہیں، اللہ ان کو سعید بنا دے، ان کو سعادت مند لوگوں میں شامل کر دے۔ ایسے لوگ جن کے لیے تیری نظر رحمت ہے، تیری خوشخبریاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کیا ہے۔ فرمایا تو خاموش بیٹھ جا، بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری پیشانی کو پڑھ لیا، بس میں اسی لیے آیا ہوں، بس میں اسی لیے آیا ہوں اور آ کے آپ کی خدمت میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری یہ شقاوت ختم ہو جائے؟ درک شقاء قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے، ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا اپنی دعا کے وقت کو بڑھا اور دعا کی زاری کو بڑھا اور دعا کی توجہ کو بڑھا اور دعا کا غم اپنے اوپر طاری کر، مسلط کر۔ دعا کا غم، مسائل، قرضوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا غم تو سنا، دعا کا غم کیا ہوتا ہے؟ دعا کا غم یہ ہے کہ آج کے دن میں نے اللہ جل شانہ سے کتنی دیر باتیں کی اور اللہ سے کتنی دیر میں اللہ کو منانے میں لگے اور کتنی دیر اللہ کے خزانوں سے لینے میں لگے۔ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر، تیری شقاوت ختم ہو جائے گی۔ شہنشاہ آل بیت ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں کہ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر۔ یقین جانیے کوئی خبر نہیں، کل کی بات ہے، ملاقاتیں روز ہوتی ہیں ملاقاتیوں سے۔ ایک صاحب آئے نا، ایسے بیٹھتے ہوئے بیٹھے نہیں، یہ گر پڑے۔ ایسے نا بندہ بیٹھتا ہے، ایک ایسے گر پڑا اور گرتے ہی کہا کوئی ایسا آپ کے پاس دعا ہے، نسخہ ہے جس سے میرا بخت جاگ اٹھے؟ الفاظ ہیں، یقین جانیے میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میرے پاس، پھر اس کے آپ دیدہ ہو گیا، کہا مجھ سے بالکل ناقص، نہ بولنے کا فن، نہ جاننے کا فن، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، کوئی سلیقہ نہیں، بے سلیقہ ہیں، ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ مجھے جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری پہنچ کن لوگوں کے ساتھ ہے، پر آج تک بھی جہاں میں نے ہاتھ ڈالا ہے مٹی ہو گیا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، انس بن مالک کی روایت ہے کہ لوگوں سنتے ہو جو شخص کس چیز کے سے متعجب ہو کر سنے، غور سے سنے۔ انہوں نے فرمایا لوگوں سنتے ہو جو کسی شے سے متعجب ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ ہر حرف کے مقابلے میں ایک ایک درخت پیدا کر دیتے ہیں جس کے اتنے پتے ہوتے ہیں جتنی دنیا میں دن، اور ہر پتا اس کی قیامت تک کے لیے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے۔ متعجب ہوا، ہاں لا الہ الا اللہ، اچھا فلاں جیت گیا، واہ لا الہ الا اللہ، فلاں ہار گیا، اچھا فلاں بندے کے ساتھ یہ ہوا، فلاں واقعہ یہ ہوا۔ متعجب ہو کے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، بس اتنا سا لفظ پڑھا، اور اتنے سے لفظ پڑھنے پہ اب وعدے سوچیں، کیا وعدے ہیں؟ میں کہ اللہ ہر حرف کے بدلے میں، اب لا الہ الا اللہ، اب اس کے جتنے حرف ہیں آپ گن لیں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک درخت پیدا کرتا ہے، اور اس کے پتے کتنے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ درخت کتنا بڑا ہے، بڑا ہوگا تو اتنے پتے ہوں گے، جتنے پتے جتنے دنیا میں دن۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے کتنے دن ہوں گے؟ سال میں 365 دن ہے۔ دنیا بنے کو کتنے لاکھ سال کہتے ہیں؟ کوئی 5 کہتا ہے لاکھ سال، کوئی 6 سال کہتا ہے، کوئی لاکھ، پتہ نہیں کتنے لاکھ اندازے ہیں۔ اتنے دن ہیں، خربوں سے خربوں نیکیاں، خربوں سے خربوں نیکیاں، اسی وقت بیٹھ کے یوں سمو لی۔
1 मिनट में। जितने दुनिया में दिन हैं, और फिर वो दरख्त, आगे सुने, वो दरख्त उसके लिए क़यामत तक मग़फ़िरत चाहता है, और वो तस्बीह पढ़ता है, और उस तस्बीह का सारा सवाब इसी को जाता है। एक बाबा जी थे, उनकी कौम आलिमान कौम है, आलिमान कहते थे, नाम याद नहीं। मैंने बाबा जी से पूछा, मैं क्या बाबा जी कारोबार, आके झांबा एक मखसूस लफ्ज है उनका। मैंने कहा आप क्या कारोबार करते हैं? आके झांबा मारता हूं। झांबा असल में कहते हैं दरख्त का एक बहुत बड़ा लड़ा और शाख हो, उसको जब घसीटेंगे तो उसके साथ पत्ते, चीजें, शाखें, तिनके, बहुत सी चीजें इकट्ठी होके, समझिए ना, उसके साथ आती हैं। उसको आप घसीटते जाए, जो कुछ धागा पड़ा है, रस्सी पड़ी है, शापर पड़ा है, लिफाफा पड़ा है, उसी के साथ समेटते आएंगे, तो वो बहुत सी चीजें साथ ले आता है। मैंने उससे पूछा कारोबार क्या है? कह रहा बस मैं झांबा बरेना। बात वालों ने बात, वो झांबा क्या था? वो 3 चीजें बेचता था, बाजार के एक कोने से दूसरे कोने तक। दांतन नहीं होता ये खवातीन, उसके गले में होता था, साथ एक कटर होता था, एक वो बेचता था। दूसरा इतर होता था, जिसको बारे कहता कपड़ा फट वने खुशबू ना वने, उसके बाद में अल्फाज थे कपड़ा फट जाए खुशबू ना जाए। तीसरा कुछ सुरमा था, वो बेचता था। शहर के दरवाजे एक बाजार के चलते फिरते ऐसे, उसको वो झांबा कहता था। वो कहता था बस थोड़ी देर काम करता हूँ, रोजी बन जाती है, मैं आता हूँ। ये एक दफा जो कलमा पड़ा, इस पे इतना बड़ा झांबा लगा, वो ताज्जुब होकर, ताज्जुब में आके ऐसी ताज्जुब, अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं जा तेरे हर हर्फ के बदले, ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने अल्फाज हैं? 12 तकरीबन कह रहे हैं आप, कोई मुझे 100% बताए। 12, अगर 12 भी है तो एक 12 पे हर हर्फ पे कितने दरख्त? एक दरख्त। और दरख्त कितना बड़ा? इतना बड़ा कि उसके पत्ते इतने हैं जितने कायनात के दिन हैं। अदद खल्क ही वरज़ा नफ्स ही वज़ीनत अर्श ही व मिदाद खलीमात जी। 12 इसके हर्फ। तो आपने तो बैठे बैठे कमाई कर ली। ये मोमिनाना मिजाज है। मोमिन चलते चलते अपनी आखिरत की कमाई करता जाता है, चलते चलते अपनी आखिरत, अपनी दुनिया। अच्छा, फिर एक और फायदा होगा, जितनी इसके लिए दरख्त पत्ते तस्बीह करेंगे उतना इसकी नेकियों में इजाफा होगा, और जितना नेकियों में इजाफा होगा उसकी रहमतों के ये नूर में आता जाएगा, और जितना नूर में आता जाएगा उसकी बलाएं, आफतें, मुसीबतें टलती जाएंगी। और जिन बलाओं, आफतों, मुसीबतों को जादू, जिन्नात, नजरे बद, बीमारियां, तकलीफें, हादसात, गलियां बंद होना, राहें बंद होना, रिस्क बंद होना, सेहत बंद होना, मुश्किल, ये सब ऐसे टलती और कटती और हटती जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी। फरमाया कि एक शख्स ने अराफात में वकूफ किया, उसके हाथ में 7 कंकरियां थी। उसने कंकरियों से मुखातिब होकर कहा, ए कंकरियों, तुम मेरी गवाह रहो इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अपने हाथ से उन्हें फेंक दिया। उस रात देखता है कि क़यामत कायम है, उसके गुनाह नेकियों से ज्यादा हैं, और पर खुदा ने उसको दोज़ख में ले जाने का हुक्म दिया। लेकिन देखा तो उन कंकरियों ने दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए। सारे दोज़ख के मुहाफिज कारकुन जमा हो गए एक पत्थर को हटाने पे, पर वो कंकरियों का पत्थर इतना बड़ा पत्थर बन गया कोई हटा ही नहीं सकता, और आजिज आ गए। फिर लोग उसको अर्श के नीचे तक पकड़ कर ले गए। ये पत्थर भी सिफारिश करते हुए उसके पीछे पीछे हो लिए। फिर आखिर अल्लाह ने उसको जन्नत में जाने का हुक्म दिया, तो फिर ये सारे पत्थर जन्नत के दरवाजों में आगे जा पहुंचे, और हर पत्थर कहने लगा, अल्लाह मेरी तरफ से इसको जन्नत में दाखिल कर। हर पत्थर सिफारिशी बन गया। है कि जो बंदा सारा दिन जिक्र करता है, जो दरख्त होता है वो उसके लिए क़यामत के दिन गवाही देगा, पहाड़ है वो गवाही देगा, पत्थर है वो गवाही देगा, जमीन है वो गवाही देगा। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया
کہ وہ پہاڑ جھومتا ہے، وہ جگہ جھومتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جھومتی ہے، اور دوسرے پہاڑوں دوسری جگہوں پہ فخر کرتی ہے کہ مجھ پہ وہ بندہ آیا ہے جو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، چیونٹیاں اس کی منتیں کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ، مچھلو، مچھلیاں اس کی منتیں کرتی ہیں اللہ کو یاد کر لے ورنہ عذاب آئے گا، عذاب میں جہاں تو رگڑا جائے گا وہاں ہم بھی رگڑے جائیں گے۔ جب میں اللہم اغفر لی ولوالدی پڑھیں وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو 27 دفعہ یہ پڑھا، جب بھی پڑھا کہا میری دعائیں قبول ہوئیں۔ صاحب مجھ سے کہنے لگے بس صرف تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، مجھے کہنے لگے ایسے معصوم سے لہجے میں تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، تھوڑی سی آنکھیں ڈبڈبانی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو وقفہ دینا ہوتا ہے، اور 27 بار یہ توجہ دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ پڑھ کے اپنی دعا اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے۔ اپنی دعا کس کے سپرد کر کے؟ اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے۔ بس کہا یہی میرے ذمہ ہے مولا، تیرے حبیب کا فرمان ہے جو یہ 27 بار پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو سچا، تیرا حبیب سچا، بول سچے۔ مجھے اپنی سچائی کا دعویٰ ہی نہیں، مجھے علم ہے میں کتنا سچا ہوں۔ میں نے 3 سچائیوں کو جمع کر دیا۔ کون سی سچائی؟ اللہ کی سچائی، اس کے حبیب کی سچائی، اور اس وظیفے اور ان لفظوں کی، ان حرفوں کی سچائی۔ میں نے یہ سچائی ساری جمع کر دی ہے، بس اللہ باقی کام تیرا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے چوتھی سچائی قبولیت کی، پھر وہ میرے ذمہ ہے۔ قبولیت کی سچائی پھر وہ میرے ذمہ ہے، انشاءاللہ میں سچا کر کے دکھاؤں گا، اور میں سچا بنا کے دکھاؤں گا، میں سچا کر کے دکھاؤں گا، میں سچا بنا کے دکھاؤں گا۔ صرف 27 بار۔ اچھا اب ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو جتنا بڑا مجمع ہے تو پتہ نہیں کتنے 27 ہو جائیں گے۔ آپ ایک کام کریں، آج ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ نقدہ سوادہ، سواد کہتے ہیں مزے کو، ذائقے کو۔ نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ تو ہم آج نقد کرتے ہیں اتنا بڑا مجمع، ماشاءاللہ پوری دنیا کا مجمع، خواتین مردوں کا، ہم ایک دفعہ صرف پڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ سے اپنی ایک ضرورت پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کامل ہدایت دے دے، کامل ایمان، اخلاص، برکت، عافیت دے دے، اور کامل اخلاق دے دے، اور اللہ میری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر۔ ٹھیک ہے، ضرورت میں ساری چاہتیں، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں، ساری ناکامیاں، ساری گردشیں، سارے حالات، ان سب کا نام میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام کیا ہے؟ میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام جو ہے میری ضرورتیں، اور ہم ڈوب کے پڑھتے ہیں سارے مل کے، ان میں کوئی طلب والا، کوئی تڑپ والا، کوئی پردیسی، کوئی مسافر، کوئی جذبے والا، کوئی رونے والا، کوئی خدمت والا، کوئی سخی، کوئی سجدوں والا، کوئی قیام والا، کوئی دعا والا، کوئی رکوع والا، کوئی ایسا جس کے روزے قبول، کوئی ایسا جو روزے دار، ابھی روزہ افطار کیا، شوال کے روزے چل رہے، کوئی ایسا جو اللہ سے مانگنے والا، کوئی ایسا جو توبہ کرنے والا، کوئی ایسا جس کی پیشانی میں پہلے دن سے سعادت لکھی ہے، وہ اکیلا بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ساتھ لے کے جائے گا، پتہ نہیں کس رنگ کا، کس خوشبو کا، اور کون سا پھول، کون سی پنکھڑی، کون سی کلی اور کون سی خوشبو یہاں بیٹھی ہے، وہ سارے کے سارے مل کے پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ مبارک، بابرکت، سعادت، الاحیاء منہم والاموات، ایک روایت میں یہ بھی ہے۔ اب سوچیں کتنے لوگوں نے دعا مانگ لی،
اور پتہ نہیں کس کے طفیل میری بھی قبول ہو گئی انشاءاللہ. جیسے میں نے کہا نا کہ سورۃ کوثر کا چلہ انشاءاللہ قبول ہو گیا.